الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام عصر جب تشریف لائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں. ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں. آج ناظرین کی خدمت میں نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں. حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مبین حیدر رضوی صاحب. قبلہ سلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامت رہیں، جیتے رہیے. قبلہ ہمارے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے اور بہت سارے جوانوں کے بھی ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیا امام زمانہ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ظہور کریں گے؟ جیتے رہیے. بہت 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 اچھا. اور یہ ایک بار پھر میں کہوں گا کہ سچ ہے کہ یہ سوال ہر جوان اور ایک ہر کنجکا اور فعال ایکٹیو ذہن کا سوال ہے. اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ جس کی آمد کے ہم منتظر ہیں، جس کے آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں، تاریخ اور ہسٹری کے حساب سے ابھی تک اس کی عمر 1000 سال سے زیادہ، 1200 سال کچھ. تو وہ شخص جب آئے گا تو ایسا تو نہیں ہے کہ جیسا لوگ سوچتے ہیں خدا خواستہ وہ دقیانوسی فکر، پرانی فکر کے حساب سے آئے. صاحب 1000 سال پہلے سواری کے لیے خچروں کا استعمال کیا جاتا تھا، جنگ کے لیے صرف تلوار، تیر اور تبر کا استعمال ہوتا تھا. اور اب دنیا اتنی اونچی چلی گئی ہے کہ راکٹ جو ہے اس کے ایک سواریوں میں سے ہو گئی ہے استفادے کے طور پر. کم سے کم جو ہے وہ ڈومیسٹک فلائٹیں 500-600 کلومیٹر اسپیڈ، گراؤنڈ اسپیڈ پہ چلتی ہیں. انٹرنیشنل فلائٹیں 1000 کلومیٹر کی اسپیڈ سے چلتی. تو اب ایک خچر سواری کے ذریعے سے اس صورت رفتار کو تو نہیں کر سکتے. یہ اسلحے کے حساب سے ہے کہ انسان ایک ملک میں بیٹھ کر کے دوسرے ملک کا سینکڑوں کلومیٹر دور مار میزائلوں سے اس کا حملہ اور اٹیک اس پہ کر سکتا ہے. اور وہ شخص جو آ رہا ہے ایک تلوار لے کر کے آئے گا اور سواری رسول جو ہوتی ہوئی امام حسین تک وہ ذوالجناح کا پہنچنا، تو کیا ہوگا؟ حدیث اس بات کا سہارا دیتی ہیں کہ علم کے 27 باب ہیں، 27. جی. اور حکم پروردگار کے تحت تمام انبیاء کا، حتیٰ کہ اولیاء اوصیاء الہی کا اور امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ تھی کہ صرف 2 باب، 2 چیپٹر کو ہی لوگوں کے سامنے اوپن کریں اور کھولیں. امام جب آئیں گے تو اس میں جو 25 اور ابھی بچتے ہیں ان سب کو کھول کر کے علم کے دروازوں کو اور باب کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا. آپ یہ سوچیں کہ ابھی صرف 2 چیپٹر اس کے کھولے گئے ہیں، 2 باب اس کے کھولے گئے ہیں. تو انسان ہوا میں تیر رہا ہے، لوہے کو اڑا رہا ہے، آکاش سے پرکاش تک کو پہنچا رہا ہے، سمندر کی تہوں کو چیر رہا ہے. تو وہ جب 27 باب کھل جائیں گے تب کیا ہوگا؟ اور آئیے میں اپنے دعوے کی دلیل پیش کروں کہ جب علم اتنی ترقی کر جائے گی. چھٹے امام نے فرمایا کہ دنیا میرے قائم کو اپنی ہتھیلی پر دیکھے گی. تو ظاہر سی بات ہے آج کے صدیوں پہلے، کئی 100 سال پہلے جو دیوار کے اس طرف کی آواز نہیں سن سکتے تھے ان کے لیے کہا جائے کہ صاحب دنیا میں ان کا قائم مثلا مکے میں تو لوگ یورپ میں، اور اگر وہ یورپ کے کسی کونے میں ہوں گے تو ایشیا میں انہیں دیکھا جائے کہ کیسے ممکن ہے. آسان سا جواب یہ ہے کہ صاحب یہ آپ کا انڈرائڈ موبائل اور یہ ساری چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے. لیکن میں اپنے جوانوں کے لیے بتاؤں جو انڈرائڈ موبائل یوز کرتے ہیں، ایپل اور دیگر موبائل یوز کرتے ہیں، انہیں پتہ ہوگا کہ اب تو اسکرین بھی آ گیا ہے نا جی، کہ آپ اس وقت دیکھیں تو آپ کے اسکرین پر بھی اسکرین ہوتی ہے، اس کی ایڈورٹائز بھی پائی جا رہی. تو یہ ذہن کو قریب کرنے کے لیے کہ جب ابھی صرف 2 چیپٹر کھلے، 2 باب کھلے ہیں تو آپ اسکرین کو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں. جب 27 باب یوز ہوں گے تو کیا ہوگا، علم کا کیا عالم ہوگا. ابھی اس سال صرف 2 باب کے کھلنے پر وہ ہوا پہ تیر رہا اور جہاز کو ہوا میں لوہے کو ٹنوں لوہوں کو ہوا میں اڑا رہا ہے. اور جب 27 باب ہو جائیں گے تو کیا کیفیت، یعنی اس کے لیے اس وقت شاید یہ تعجب کی بات نہیں ہوگی کہ انسان نارملی ابھی تک تو صرف چاند تک پہنچا ہے، ممکن وہ آسمان تک پہنچ جائے. اور اس وقت جتنا جو کچھ سوچ سکتے ہیں اس وقت ہونے میں امکان اس کا پایا جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دوسری جو روایت یہ کہتی ہے کہ امام جو ہے ذوالفقار کے ساتھ آئیں گے. ظاہر سی بات ہو تو میرا سے فاتح خیبر وہ لے کر، لیکن عربی لٹریچر میں جس کو عربی ادبیات کہا جائے، عربی ادبیات و لٹریچر میں یہ ہے کہ جب کبھی بھی سیف یعنی تلوار کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں سیف سے مراد پاور ہوتا ہے. سول مین پاور.
اگر کسی وہ کہیں گے صاحب وہ تلوار والا ہے، صاحب السیف ہے، یعنی ہی پاور مین، یعنی اس کے پاس طاقت پائی جاتی ہے. یہ جو آئے گا حجت الہی اور قائم آل محمد، اس کے ہاتھ میں تلوار ہونے کا مطلب دا پاور آف ورڈ، دنیا کی طاقت ان کے ہاتھ میں ہوگی. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا، میں بہت آسان کر دوں کہ بڑے سارے تو معمولی مالز میں اور دکانوں میں بھی جو ہوتے ہیں وہ سینسٹیو ڈور لگے ہوتے ہیں، حساس دروازے. جیسے آپ پہنچتے ہیں دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے. تو شاید اگر یہ پہلے ہوتا تو لوگ کہتے ہیں واؤ اٹ از میریکل، تو چمتکار اور معجزہ ہو گیا ہے. اچھا ہوا کیا کہ ایک امام ایسے ہیں کہ بنی عباس کے خلیفہ کے دربار میں جانا چاہتے، اس نے ایسا کچھ متھا یہ ہے لوگوں کے سامنے کہ جب بھی یہ فرزند رسول آئیں گے تو دروازہ تم نہ کھولنا اور ان کے احترام میں پردہ نہ ہٹانا. لیکن جیسے امام پہنچتے ہیں تو پردہ خود بخود اٹھتا ہے اور دروازہ کھلتا ہے، امام اندر چلے جاتے ہیں. تو اس وقت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. آج اگر آپ وہ جو سینسٹیو ڈور ہوتا ہے نا، جیسے آپ جاتے ہیں دروازہ خود بخود کھلتا ہے، جب آپ ان ہو جاتے ہیں تو کلوز ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے جسم اور باڈی میں کچھ ایسی ویوز ہوتی ہیں جس کو ریڈ کرتا ہے وہ ڈور، وہ دروازہ. جیسے وہ ریڈ کرتا ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے، جب وہ آؤٹ آف آپ رینج ہوتے ہیں، آؤٹ آف ریچ ہوتے ہیں تو کلوز ہو جاتا ہے. ہمارے جسم میں کچھ ایسی ویوز اور لہریں پائی جاتی، موج جس کو فارسی میں کہتے ہیں. وہ امام وقت جو کائنات کا پالنہار ہے کہا جائے، تو اس کے جسم میں کتنی ریڈیائی جو ہیں وہ لہریں پائی جاتی ہوں گی، اس کے وجود پاک میں کتنی نورانی چیزیں پائی جاتی ہوں گی. اس کا جیسے جانا ہم نہیں جان پاتے کہ اس میں کیا پایا جاتا ہے، لیکن جسے ہم بے جان پردہ یا لکڑی کا دروازہ لوہے کا سمجھتے وہ ریڈ کرتا ہے ان لہروں کو کہ یہ جو آ رہا ہے کائنات اس سے چل رہی ہے. لہٰذا امام جب آئیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ مولانا مجتہد لوگوں سے استفادہ کریں گے، وہی لوگ گورنر اور وہاں کے وزیر بنیں گے جس کو ہندی میں ایک منتری کہا جائے. یہ 313 جو اس نام سے آپ کا چینل ہے، 313 سپریم لیڈرز ہوں گے امام کی حکومت کے. یہ کریم ہوگی امام کی حکومت کے چلانے والوں کے لیے، جس میں امام کو انجینئر کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہے، پائلٹ کی ضرورت ہے اور بہت ہی ماہر دیگر سیاست مداروں کی ضرورت ہوگی. یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ صرف ایک خاص شکل والا ہی اور خاص لباس والا جائے گا. اللہ کرے کہ جیسا کہ مسلسل آپ دعا کرتے ہیں، آپ کی دعا آخر میں ہم کر دیں گے. میرے پروردگار ہمیں ان 313 میں شمار فرمائے جنہیں امام کو ضرورت ہے. جیتے رہیے. قبلہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خدا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور ناظرین سے اس وعدے کے ساتھ کہ قبلہ کو پھر دوبارہ دعوت دیجیے. بے پناہ شکر گزار ہے بیٹا، جیتے رہے آپ. شکریہ. یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین حالی جناب مولانا مبین حیدر رضوی صاحب. امید ہے آپ نے ان کے بیان سے استفادہ کیا ہوگا. انشاءاللہ آئندہ نیا پروگرام لے کر ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان رضا رضوی اور 313 اسٹاف ٹیم کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.